اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومبرم خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ محترم ناظرین، بامقصد زندگی کے موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد خود اسی ہستی نے، اسی ذات نے ہمیں کہا کہ ہماری زندگی کا مقصد بندگی ہے۔ جب تک ہم بندگی نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی بامقصد نہیں ہوگی، اور اسی کو تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف قرار دیا اور اسی کو معیار بنایا فضیلت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندگی میں اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، جو ہمارے لیے خداوند عالم نے نمونہ عمل قرار دیا ہے، جن کو ان کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ اسراء میں لفظ عبد استعمال ہوا ان کے لیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسی طرح اگر معراج پر لے جانے کی جو فضیلت ملی ہے وہ بندگی کی وجہ سے ملی ہے، تو قرآن کے نزول کے لیے پیغمبر اسلام کے انتخاب کا سبب بھی اور اس کی وجہ بھی بندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ سورہ مبارکہ کہف کی پہلی آیت اور سورہ مبارکہ فرقان کی پہلی آیت میں اور دوسری آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ وہاں بھی جب نزول قرآن کی بات آتی ہے تو وہاں پر لفظ عبد لاتا ہے خدا، پیغمبر اسلام کے لیے لفظ عبد استعمال کرتا ہے۔ عبد یعنی بندہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ دیکھیں یہاں پر بھی لفظ عبد ہے۔ یہ بندگی بہت بڑا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں۔ وہ قرآن جس کے نزول کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ قرآن کو حمل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس قرآن کے لیے سینہ رسول کو، قلب رسول کو انتخاب فرمایا خدا نے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک، پیغمبر اسلام کے قلب مبارک کو انتخاب فرمایا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ بندگی کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، یہاں پر بھی بندگی کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن کو، جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اس کو نازل کیا اپنے بندے پر، اپنے عبد پر۔ اسی طرح سورہ قمر میں یا سورہ نجم میں یہ آیت آئی ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب وحی کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی لفظ عبد استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ حدید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے
کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، یہاں پر بھی جب نزول قرآن اور آیات بینات کے نزول کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی لفظ عبد کے ذریعے رسول خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سورہ مبارکہ انفال میں کہ وما انزلنا علی عبدنا، یہاں پر بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ بقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جس کتاب کو، جس قرآن کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس میں اگر تجھے کوئی شک ہے تو اس کتاب کے ایک سورے جیسا ایک سورہ لے کر آؤ، ایک سورے کے مقابلے میں ایک سورہ لے کر آؤ۔ یہاں پر بھی نزول قرآن کے حوالے سے بندگی کا ذکر ہے۔ اس بندگی کی وجہ سے خداوند متعال نے رسول اکرم کے قلب مبارک کو نزول قرآن کے لیے انتخاب کیا۔ اب دیکھیں بندگی کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اعلیٰ منازل کو طے کر سکتا ہے، انسانیت کے اعلیٰ منزل تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ کس طرح کا ہونا چاہیے بندہ؟ علماء ایک بہترین مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، خرید کے گھر لے آیا، اور گھر پہنچنے کے بعد مالک نے، مولا نے اس غلام سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ جو آپ رکھے وہی میرا نام ہوگا۔ مولا نے اور مالک نے پوچھا تم کیا کھاتے ہو، کون سی چیز کھاتے ہو یا کھانا پسند کرتے ہو؟ تو اس وقت اس غلام نے کہا جو آپ کھلائے وہی میں کھاؤں گا۔ مالک نے کہا کہ تم کس قسم کا کپڑا پہننا چاہتے ہو؟ تو غلام نے کہا جو آپ پہنائے میں وہی پہنوں گا، وہی میرا لباس ہوگا۔ دیکھیں ہر کام میں خدا پر راضی ہونا یہ ہے بندگی۔ خدا جو کچھ بھی ہمارے لیے ہماری مصلحت کے مطابق انجام دے وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا، ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا، ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ یا اس طرح کا ذکر نہیں، کہ اللہ کو یاد رکھنا زندگی کے ہر مرحلے میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیام کی حالت میں، اگر وہ کھڑے ہوں تو بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی یاد رکھتے ہیں، اگر وہ نیند کی حالت میں ہو، لیٹے ہوئے ہوں اس وقت بھی، یعنی تمام حالات میں اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں رہتے۔ اگر ہماری زندگی اس طرح سے ہم گزاریں کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی یاد ہو اور اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے دستور کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، تو یہ ہماری زندگی بامقصد بن جائے گی۔ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہے بندگی، اور بندگی خدا کی اطاعت، محض اطاعت، ہر حال میں خدا کی اطاعت میں ہم اپنی زندگی گزاریں تو تب ہماری زندگی بامقصد بنے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ خدا کو یاد رکھنے اور خدا کے بتائے ہوئے دستور پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام۔